جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں تاؤ بولتا ہے۔ سکون اور خوشی کا سب سے آسان راز قدرت کے بہاؤ کے ساتھ جینا ہے۔ یہ الفاظ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک قدیم دانش کے سرچشمے کی، تاؤ تے چنگ۔ جی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو 2500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کی حکمت آج بھی اتنی ہی تازہ محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے مصنف لاؤ تزو یعنی قدیم استاد، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ بہت کم، سچ پوچھیں تو ایک پراسرار شخصیت ہے۔ کہتے ہیں کنفیوشس کے ہم اثر تھے، پر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ بس انہوں نے یہ لازوال تحریر چھوڑی۔ یہ صرف کتاب نہیں، یہ زندگی کو اس کے فطری بہاؤ میں جینے کا ایک نقشہ ہے۔ اور آج کل کی جو تیز رفتار زندگی ہے، اتنا شور، اس میں تو شاید سکون اور وضاحت کی تلاش پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ نقشہ، یہ حکمت بہت اہم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس گہری گفتگو میں اترتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کائنات کے اس بنیادی راستے یا طریق کو سمجھنے کی جسے تاؤ کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ قدیم حکمت آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو سفر کا آغاز وہ پہلے باب سے ہی ہوتا ہے، اور وہیں ایک بنیادی چیلنج سامنے آ جاتا ہے۔ چیلنج؟ کیسا چیلنج؟ کتاب کہتی ہے وہ تاؤ جسے بیان کیا جا سکے وہ ابدی تاؤ نہیں، وہ نام جسے پکارا جا سکے وہ ابدی نام نہیں۔ اچھا، یعنی جس اصل حقیقت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الفاظ اور ہمارے تصورات کی گرفت سے باہر ہے۔ وہ ہر شے کا بے نام بے صورت ماخذ ہے۔ یہ تو شروع میں ہی ذہن کو الجھا دینے والی بات ہے۔ اگر اسے بیان ہی نہیں کر سکتے تو پھر سمجھیں کیسے؟ ہاں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی باب میں آگے خواہشات سے آزادی کا ذکر ہے۔ جی، خواہشات سے آزاد ہو کر آپ اسرار کو سمجھتے ہیں، خواہشات میں الجھ کر آپ صرف ظواہر دیکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا خواہشات ہمیں اصل حقیقت دیکھنے سے روکتی ہیں؟ بالکل، اشارہ اسی طرف ہے۔ دیکھیں نا، جب ہمارا ذہن خواہشات میں، توقعات میں، چیزوں کو نام دینے کی کوشش میں الجھا رہتا ہے تو ہم صرف سطح کو دیکھتے ہیں، چیزوں کی ظاہری شکلوں کو۔ لیکن جب ذہن ان لہروں سے پرسکون ہوتا ہے، خواہشات سے خالی، تب ایک گہری حساسیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حساسیت اس بیان نہ ہو سکنے والے اسرار سے جڑ سکتی ہے۔ اچھا، اسی لیے شاید ماخذ کو تاریکی یا گہرائی بھی کہا گیا ہے۔ حواس اسے پکڑ نہیں سکتے، مگر ساری سمجھ وہیں سے پھوٹتی ہے۔ وہ ایک ایسی گہرائی ہے جو مزید گہرائیوں کا دروازہ ہے۔ تو گویا اصل دیکھنے کے لیے اپنی خواہشات کے شور کو کم کرنا ہوگا۔ یہیں سے شاید وہ توازن سمجھ میں آتا ہے جس کا ذکر میرے خیال میں دوسرے باب میں ہے۔ جی بالکل۔ جب لوگ کچھ چیزوں کو خوبصورت سمجھتے ہیں تو دوسری چیزیں بدصورت ہو جاتی ہیں، جب کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں تو دوسری چیزیں بری ہو جاتی ہیں۔ یہ تضادات، یہ تو ایک دوسرے کو بناتے ہیں گویا۔ ہاں، یہ زندگی کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہونا اور نہ ہونا، مشکل اور آسان، لمبا اور چھوٹا، اونچا اور نیچا، یہ سارے تصورات ایک دوسرے کے حوالے سے ہی تو معنی رکھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کائنات کا ایک رقص ہے، آپ کہہ لیں، جہاں متضاد چیزیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، ایک دوسرے کو تخلیق کرتی ہیں۔ یہ کوئی رکی ہوئی حالت نہیں، ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ اور جو شخص اس بہاؤ کو سمجھ لیتا ہے، جسے کتاب میں استاد کہا گیا ہے، وہ ان تضادات میں الجھتا نہیں پھر۔ جی، وہ چیزوں کو ان کی فطرت کے مطابق آنے اور جانے دیتا ہے۔ وہ عمل کرتا ہے، مگر نتائج کی فکر کیے بغیر، ان سے جڑے بغیر۔ اور باب 5 کی بات بھی مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ تاؤ غیر جانبدار ہے، وہ بھلائی اور برائی دونوں کو جنم دیتا ہے، اور استاد بھی، وہ نیک و بد دونوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ ہماری روایتی اخلاقیات سے تو کافی مختلف لگتا ہے۔ ہاں، یہ غیر جانبداری اصل میں گہری قبولیت سے آتی ہے۔ استاد یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز اسی ایک ماخوذ سے نکلی ہے اور اسی میں واپس جائے گی، تو وہ لیبل لگانے سے گریز کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جسے ہم برا کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی کائناتی نظام کا حصہ ہے۔ کیا پتہ وہ کسی اچھے کے لیے کوئی سبق ہو، کوئی موقع ہو۔ جیسے کہ باب 27 میں کہا گیا ہے نا، جی، کہ اچھا آدمی برے آدمی کا استاد ہے اور برا آدمی اچھے آدمی کا خام مال۔ یہ تعلق بڑا گہرا ہے۔ یہ غیر معمولی قبولیت اور بہاؤ کے ساتھ چلنے کا خیال، یہ ہمیں وو وے کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ جی ہاں، وو وے، یعنی
کچھ نہ کرتے ہوئے کرنا۔ یہ سننے میں تو بہت متضاد سا لگتا ہے۔ کیا یہ بس کاہلی کا کوئی خوبصورت نام ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ کاہلی سے بہت مختلف ہے، شاید بالکل الٹ۔ ووے کا مطلب ہے فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عمل کرنا، بغیر کسی زور زبردستی کے، بغیر غیر فطری کوشش کے۔ اچھا۔ پیش لفظ میں ایک مثال دی گئی ہے کسی ماہر کھلاڑی کی یا رقاص کی۔ وہ سوچ کر قدم نہیں اٹھاتا، اس کا جسم خود بخود بالکل صحیح وقت پر صحیح حرکت کرتا ہے۔ یہ شعوری کوشش سے آگے کی بات ہے، ایک فطری ذہانت کا عمل۔ تو یہ کوشش ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کی اس سطح پر پہنچ جانا ہے جہاں وہ غیر ضروری ہو جائے۔ کیا یہ مطلب ہے؟ آپ اسے یوں سمجھ سکتی ہیں، باب 48 کہتا ہے، علم کی جستجو میں روز کچھ جمع ہوتا ہے، تاؤ کی مشق میں روز کچھ کم ہوتا ہے۔ کم ہوتا ہے؟ ہاں۔ کیا کم ہوتا ہے؟ یہ کم کرنا اصل میں غیر ضروری ذہنی سرگرمی کو کم کرنا ہے، غیر فطری خواہشات کو کم کرنا ہے، حالات کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کو کم کرنا ہے۔ اچھا۔ کم کرتے کرتے آخرکار آپ بے عملی یعنی وبے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب کچھ نہیں کیا جاتا تو کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا، کیونکہ فطرت خود اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو جیسے سادگی کی طرف لوٹنا ہوا۔ باب 3 میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے نا، کہ استاد لوگوں کے ذہنوں کو غلط تصورات سے خالی کرتا ہے، ان کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے اور ان کے اندرونی استحکام کو بڑھاتا ہے۔ جی بالکل، وہ نامور لوگوں یا قیمتی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا تاکہ لوگوں میں بے چینی یا لالچ نہ پیدا ہو۔ اور اس بے عملی کی طاقت باب 4 میں اسے کنویں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت مثال ہے۔ تاؤ ایک گہرے کنویں کی طرح ہے، اسے جتنا استعمال کرو یہ کبھی خالی نہیں ہوتا، یہ لامحدود امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک زبردستی والی طاقت نہیں ہے، یہ ایک تخلیقی قوت ہے جو نرمی سے تسلسل سے کام کرتی ہے۔ اور یہ نرمی، تاؤ تے چنگ میں اس پر تو بہت زور ہے۔ پانی کی مثال بار بار آتی ہے۔ جی، پانی کی۔ باب 8 کہتا ہے، سب سے اعلیٰ نیکی پانی کی مانند ہے، جو بغیر کوشش کے سب کی خدمت کرتا ہے اور ان نیچی جگہوں پر رہتا ہے جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس طرح وہ تاؤ کے قریب ہے۔ پانی کی یہ خاصیت کہ وہ ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، جگہ بناتا ہے، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہی پانی کی نرمی اس کی اصل طاقت ہے۔ باب 78 میں کہا گیا ہے، دنیا میں پانی سے زیادہ نرم اور لچکدار کوئی شے نہیں، پھر بھی سخت اور ٹھوس چیزوں کو توڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ واہ! یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ نرمی سختی پر غالب آتی ہے، لچک جو ہے وہ اکڑاؤ کو شکست دیتی ہے۔ زندگی اور موت کی مثالیں بھی اسی بات کو واضح کرتی ہیں، ہے نا؟ باب 76 میں؟ جی بالکل، انسان زندہ ہوتا ہے تو نرم اور نازک ہوتا ہے، مرنے پر سخت اور اکڑ جاتا ہے۔ پودے زندہ ہوتے ہیں تو نرم اور ملائم ہوتے ہیں، مرنے پر خشک اور بھربھرے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا نرمی اور لچک زندگی کی علامت ہے، اور سختی اور اکڑاؤ موت کی۔ جی ہاں۔ اور یہ صرف جسمانی نرمی نہیں ہے، یہ ذہنی اور جذباتی لچک کی بھی بات ہے۔ حتیٰ کہ نوزائیدہ بچے کی مثال بھی دی گئی ہے باب 10 اور 55 میں۔ اچھا، اس کی کمزوری میں ایک خاص قسم کی طاقت ہے، اس کی مکمل ہم آہنگی، اس کی فطری توانائی، یہ تاؤ کے ساتھ جڑت کی حالت ہے۔ اچھا، یہ نرمی اور لچک یہ اصول قیادت پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ تاؤ تے چنگ میں حکمرانی کے بارے میں بھی کافی کچھ کہا گیا ہے، اور وہ بھی روایتی طاقت کے تصورات سے بہت مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ تاؤ کا ماننے والا حکمران بھی وو وے کے اصول پر چلتا ہے۔ باب 17 کہتا ہے کہ بہترین حکمران وہ ہے جس کے ہونے کا لوگوں کو بمشکل ہی پتہ چلے۔ ہیں؟ یہ کیسے؟ وہ کم بولتا ہے، زیادہ حکم نہیں دیتا، بس اپنا کام کرتا ہے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں، واہ، یہ تو ہم نے خود کر لیا۔ اچھا۔ وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو خود مختار بننے کا موقع دیتا ہے۔ سمندر والی مثال بھی یہاں بہت خوب بیٹھتی ہے باب 66 میں۔ تمام ندیاں سمندر میں کیوں گرتی ہیں؟ جی، کیونکہ وہ نیچے رہتا ہے۔ اس کی پستی ہی اس کی طاقت ہے۔ تو لوگوں پر قیادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے نیچے رہا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ یہ تو طاقت کے عام تصور کے بالکل الٹ بات ہے۔ جی، یہ عاجزی کی طاقت ہے۔ تاؤ تے چنگ بار بار طاقت کے استعمال سے،
زبردستی سے، تشدد سے خبردار کرتا ہے۔ باب 30 کہتا ہے، جہاں فوجیں گزرتی ہیں وہاں کانٹے اگتے ہیں، تشدد ہمیشہ پلٹ کر آتا ہے۔ استاد اپنا مقصد پورا کرتا ہے مگر طاقت کے نشے میں نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح باب 57 میں ہے کہ جتنی زیادہ پابندیاں اور قوانین ہوں گے، لوگ اتنے ہی چالاک اور کم نیک ہوں گے۔ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے، اتنی ہی زیادہ بے امنی ہوگی۔ یعنی حل کنٹرول بڑھانے میں نہیں بلکہ اعتدال اور فطرت پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ باب 59 میں اعتدال کو بہترین حکمت عملی کہا گیا ہے۔ اعتدال، سادگی اور فطری بہاؤ پر بھروسہ، یہی تاؤ کی قیادت کا نچوڑ ہے، اور یہ اصول صرف حکمرانی کے نہیں بلکہ ذاتی زندگی پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ تصور جس پر کتاب میں زور دیا گیا ہے وہ ہے خالی پن کی قدر۔ جی، خالی پن۔ باب 11 میں پہیے، پیالے اور کمرے کی مثالیں ہیں۔ پہیے کا مرکز خالی ہوتا ہے تبھی وہ گھومتا ہے۔ پیالے کے اندر کا خالی پن ہی اسے قابل استعمال بناتا ہے۔ کمرے کی خالی جگہ ہی اس میں رہنے کو ممکن بناتی ہے۔ ہم ہونے سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ نہ ہونا ہی ہے جو کام آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بڑا یہ بظاہر تضاد لگتا ہے مگر بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ خالی پن محض غیر موجودگی نہیں ہے، یہ امکانات کی جگہ ہے۔ امکانات کی جگہ؟ جی، جیسے موسیقی میں خاموشی کی اہمیت ہوتی ہے نا، ویسے ہی زندگی میں اس خالی پن کی قدر ہے۔ یہ مادی چیزوں پر بھی لاگو ہوتا ہے اور ہمارے ذہن پر بھی۔ باب 16 کہتا ہے، جی، اپنے ذہن کو پوری طرح خالی کرو، اپنے دل کو مکمل سکون میں آنے دو۔ جب ذہن خیالات سے، فیصلوں سے، پریشانیوں سے خالی ہوتا ہے، تبھی وہ حقیقی طور پر حاضر اور قبول کرنے والا بنتا ہے۔ تبھی وہ تاؤ کی رہنمائی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ خالی پن ہی ہے جو ہمیں ہمارے ماخذ سے جوڑتا ہے۔ باب 9 کہتا ہے، پیالہ لبالب بھرو گے تو چھلک جائے گا، چھری تیز کرتے رہو گے تو کند ہو جائے گی۔ سونے چاندی سے گھر بھرو گے تو حفاظت نہیں کر پاؤ گے، دولت اور شان و شوکت پر غرور کرو گے تو تباہی کو دعوت دو گے۔ اور پھر آخر میں اپنا کام کرو اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ، یہی آسمانی راستہ ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا، یہ چھوڑ دینا، یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے ہمیں؟ یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم اپنی شناخت، اپنی خوشی، اپنی سلامتی، ان سب کو ان چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں جنہیں ہم پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، شہرت ہو، تعلقات ہوں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے نظریات ہوں۔ تاؤ تے چنگ کہتا ہے کہ یہ اٹیچمنٹ، یہ لگاؤ ہی بے چینی کی جڑ ہے۔ باب 13 میں تو کامیابی اور ناکامی دونوں کو خطرناک کہا گیا ہے۔ دونوں کو؟ جی، اور امید اور خوف دونوں کو وہم قرار دیا گیا ہے، جو خود یا میں کے تصور سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی میں نہ ہو تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہوگا؟ تو یہ خود کے اس تصور سے آزاد ہونے کی دعوت ہے جو ہر وقت کچھ پانے یا کھونے کے خوف میں رہتا ہے۔ باب 44 میں وہ سوالات ہے نا، نام یا ذات کون اہم ہے، مال یا جان کون قیمتی ہے، حاصل کرنا یا کھونا کون زیادہ تکلیف دہ ہے؟ جی، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ جو قناعت کرنا جانتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا، جو حد میں رہنا جانتا ہے وہ خطرے میں نہیں پڑتا، وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ اور باب 33، جو جانتا ہے کہ اس کے پاس کافی ہے وہی امیر ہے۔ وہی امیر ہے۔ یہ قناعت اور قبولیت ہی اصل میں حقیقی آزادی ہے۔ یہ سمجھنا کہ خوشی باہر کے حالات پر منحصر نہیں، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ باب 22 میں ایک بہت طاقتور بات کہی گئی ہے۔ کون سی؟ جھکو تو سلامت رہو گے، خالی ہو جاؤ تو بھر جاؤ گے، پرانے ہو جاؤ تو نئے ہو جاؤ گے، کم رکھو تو پاؤ گے، زیادہ چاہو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ واہ! اور پھر یہ حیرت انگیز جملہ، کامل بننا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ چھوڑنا دراصل پانا ہے۔ یہ سب مل کر تاؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک تصویر بناتے ہیں، یعنی موجودہ لمحے میں جینا، چیزوں کو ویسا ہی قبول کرنا جیسی وہ ہیں، انہیں بدلنے کی کوشش کیے بغیر۔ باب 29 کہتا ہے نا کہ دنیا ایک مقدس برتن کی طرح ہے، اسے سنوارا نہیں جا سکتا، جو چھیڑے گا وہ بگاڑے گا۔ جی، استاد چیزوں کو ان کے راستے پر چلنے دیتا ہے اور خود مرکز میں پرسکون رہتا ہے۔ اور اس زندگی میں تضادات کو بھی قبول کرنا شامل ہے۔ بالکل،
ये समझना कि सच्ची बातें अक्सर मुतजाद लगती हैं, जैसा बाब 78 में है, जैसे नरमी की ताकत, खालीपन की अफादियत, या ये जानना कि हकीकी इल्म अपनी लाइल्मी का एतराफ़ है, जैसा बाब 71 में है। और इस कबूलियत और बहाव से शफकत खुद ब खुद जन्म लेती है। बाब 67 में वो 3 खजानों का जिक्र है। जी, 3 खजाने, सादगी, सब्र और शफकत। सादगी हमें माखिज से जोड़ती है, सब्र हमें फितरत के साथ हमआहंग करता है, और अपने आप पर शफकत वो हमें तमाम मखलूकात से जोड़ देती है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां आप सबके लिए खुले हैं, किसी को रद्द नहीं करते, जैसा बाब 27 और 49 में है। जी, आप अपने अंदर की रोशनी को जलाते हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। बाब 27। आप अपनी अंदरूनी बसीरत पर भरोसा करते हैं, दिल को आसमान की तरह कुशादा रखते हैं। बाब 12। ये लम्हा ब लम्हा अबदियत में जीने की मश्क है। बाब 52। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो ताओ ते चंग की हिकमत हमें यही सिखाती है कि हकीकी सुकून और खुशी का रास्ता कायनात के फितरी बहाव यानी ताओ के साथ हम आहंग होने में है। ये कोई पेचीदा फार्मूला नहीं, बल्कि सादगी, नरमी, आजिज़ी और कबूलियत का रास्ता है। जी बिल्कुल, ये अंदर की तरफ देखने की दावत है। ये समझने की दावत है कि ताकत कंट्रोल में नहीं है, बल्कि छोड़ देने में है। कामयाबी शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी से अपना काम करने में है। और खुशी कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि जो है उस पर शाकिर होने में है। बिल्कुल, ये पानी की तरह बनने का फन है, नर्म, लचकदार, मगर नाकाबिले मज़ाहिमत। ताओ ते चिनकी की तालीमात ये वक्त की कैद से आज़ाद हैं, आज भी उतनी ही मुतालिका हैं जितनी शायद 2500 साल पहले थीं। ये हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी एक जिद्दोजहद नहीं, बल्कि एक रक्स हो सकती है, अगर हम मौसीकी सुनना सीख लें। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि ये रास्ता कहीं दूर नहीं है, किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं, किसी मुक़द्दस किताब के औराक में छुपा हुआ नहीं। तो कहाँ है? ये यही है, अभी, हर लम्हे में, हमारे अंदर, हमारी सांस में। माखज़ की तरफ लौटना ये कोई लंबा सफ़र नहीं है, ये बस आंखें खोलकर देखने का नाम है। ये अजीम रास्ता हमेशा से खुला है, बस हमें उस पर कदम रखना है।